بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہماری ویڈیو کا جو موضوع گفتگو رہے گا، جو عنوان گفتگو رہے گا، وہ ملا محمد محسن فیض کاشانی صاحب تفسیر صافی۔ تفسیر صافی سے کون شناسہ نہیں، علمی حلقوں کی بات کر رہا ہوں یا دینی طالب علموں کی بات کر رہا ہوں کہ کون سی ایسی مشہور تفسیر ہے کہ جس میں اس تفسیر کے حوالہ جات نہیں ہیں یا اس کا تذکرہ نہیں ہے یا اس کو کوٹ نہیں کیا گیا۔ حتیٰ کہ آیت اللہ الشیخ محمد سعید نجفی علی اللہ مقامہ استاد بزرگوار، انہوں نے تفسیر فیضان الرحمان میں بڑی جگہ اس کو کوٹ کیا، بڑی جگہ اس کا تذکرہ کیا، حوالہ دیے۔ احسن الفوائد میں، اصول الشریعہ میں، قبلہ کی اکثر کتب میں آپ کو اس تفسیر کے حوالہ جات مل جائے گے۔ اس تفسیر صافی میں جو مقدمات ہوتے ہیں، مقدمہ کتاب ہوتا ہے، وہ کافی زیادہ ہیں۔ یعنی ایک مقدمہ ہے، اس کا موضوع اور ہے، دوسرا اور ہے، تیسرا اور ہے، اس طرح سے کرتے ہوئے اس کے 8 سے 10 مقدمات بن جاتے ہیں، بلکہ جی تقریباً اتنے بن جاتے ہیں۔ اب اس میں ایک مقدمے میں جناب کاشانی نے، جناب محسن فیض کاشانی صاحب نے علی اللہ مقامہ، انہوں نے ایک مقدمے میں جس کا عنوان ہے کہ قرآن کا سارا علم اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے، اس میں الکافی سے ہی یہ فتنہ یاری کے محبوب محدث جناب شیخ کلینی کی الکافی سے ہی انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور جناب امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مابین ہے، گفتگو ہے۔ اچھا، اسی طرح اس کے چھٹے مقدمے میں انہوں نے اس چھٹے مقدمے کو عنوان دیا ہے کہ جو روایات تحریف قرآن کے بارے میں ہیں، یعنی قرآن میں کمی بیشی کا جو بیان ہے، اس کے حوالے سے جو مکتب کے اندر کچھ روایات گسیڑی گئیں، ڈالی گئیں اور قرآن کو مشکوک بنانے کی سرتاپا جو ہے وہ زور لگایا گیا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا، اس کے اوپر مختصراً کچھ کلام کیا ہے اور اس بابت اپنا نظریہ اور دیگر اکابرین کا نظریہ بیان کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دوسرا جو ہم دوسرے مقدمے سے روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، جو الکافی سے ہی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ اس روایات پہ ذرا آپ نے تدبر کرنا ہے، تفکر کرنا ہے، غور کرنا ہے کہ اگر یہ روایات من و عن ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے یقیناً اس کے اسناد بھی ٹھیک ہیں، جسے خود ملا فیض کاشانی نے درست قرار دیا ہے، اسی طرح سے موسنی صاحب نے اس روایت کو درست قرار دیا ہے، جی تو پھر کیا وجہ ہے کہ اگر جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جو علم کا کوہ بلند ہیں بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جو باب العلم ہیں، باب الحکمہ ہیں، اگر تحریف قرآن کے عقیدے کو اسی طرح سے لے لیا جائے جس طرح سے یاری فتنہ جو ہے آج کل اس کے اوپر سرگرم عمل ہے، قرآن کو مشکوک بنایا جائے، قرآن مجید فرقان حمید کو جو بطور ہدایت اس کا عنوان ہے اس سے ہٹایا جائے، چونکہ ایک چیز جب نامکمل ہے، ایک چیز میں ڈاکہ ڈال گیا، جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب اس میں کون سی آیات نکال لی گئیں، کون سے احکامات تھے جو ان آیات میں چلے گئے، 12 اماموں کے نام نکال لیے گئے، تو پھر معاذ اللہ جب ایک چیز ہی نامکمل ہے، ایک کتاب ہی نامکمل ہے، تو اس کو دستور زندگی تو بہرحال نہیں کہا جا سکتا معاذ اللہ، جی۔ لیکن اس کا دوسرا اثر جو پڑتا ہے وہ خود شخصیات آل محمد علیہ السلام کے علم اور ان کے اس علم کے اوپر کہ جو علم لدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے آپ تک پہنچا، خود آل محمد کی شخصیات پہ اس کا اثر پڑتا ہے، اس عقیدے کا۔ وہ کیسے پڑتا ہے؟ وہ اس روایات سے آپ کو اس کا نچوڑ نکال کے دکھائیں گے۔ دوسرا آپ کی خدمت میں یہ چیزیں اب انشاءاللہ ہم پیش کریں گے کتب سے، الکافی کی کچھ روایات کا علمی آپریشن بھی کریں گے، چونکہ یاری اور اس کے حواری کلینی صاحب کو محدث اعظم اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم یاری اور اس کے حواریوں کے منہ پر علمی تماچے مارتے رہیں گے الکافی سے، اور ان کے آگے ان کو مجبور کریں گے، سوال اٹھائیں گے کہ اگر الکافی ساری معتبر ہے، اگر الکافی یعنی کلینی صاحب کی روایات کے سر پہ جناب زید شہید کو ناسبی ماننا ہے، تو پھر آؤ ذرا علمی طور پہ سامنا کرو اور الکافی
اور الکافی کے علاوہ بھی جو کلینی صاحب کے نظریات ہیں جو سیدھا سیدھا سپورٹ کرتے ہیں برادران اہل سنت کے مسلک کو، پھر ان کا بھی اقرار کرو بدبختو، پھر میٹھا میٹھا ہڑا پڑا پر کڑوا کڑوا تھو تھو والی بات نہ کرو۔ سب سے پہلے تو یاری اور اس کے حواریوں کو ایک کام کرنا چاہیے، جناب کلینی کے سر پہ، جناب کلینی کی وجہ سے، چونکہ جناب کلینی کی ایک روایت جو مکالمہ امام باقر علیہ السلام اور جناب زید شہید علیہ السلام کے درمیان نقل کیا کلینی صاحب نے، جس میں امامت کے بارے میں صرف کلینی صاحب کی اس روایت کو نقل کرنے کے سر پہ اگر تم لوگوں نے جناب زید شہید کو ناسبی، منکر اور دشمن امامت ماننا ہے، تو پھر سب سے پہلے تم لوگوں کے اوپر فرض ہے، واجب ہے کہ تم کلینی صاحب کی پیروی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیعوں کی طرح 17 ربیع الاول کو نہ منایا کرو، بلکہ 12 کو برادران کے ساتھ منایا کرو۔ وہ کہ یہ 12 ہو، 17 ہو، 9 ہو، اس میں ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، ہفتہ پورا منائیں، پورا مہینہ جشن منائیں سرکار کی آمد کا، سرکار کی آمد کی خوشی جو ہے اس کو ان کی سنت اور شریعت کے دائرے میں رہ کے پورا سال منائیں، اس میں حرج کوئی نہیں۔ لیکن یہ الزامی جواب ہے کہ اگر کلینی صاحب کے کہنے پہ جناب زید شہید ناسبی ہیں اور تم نے ماننا ہے، تو پھر جناب کلینی 12 ربیع الاول آپ کی ولادت کے قائل ہے، 17 کے قائل ہے نہیں۔ اور جناب کلینی اور کس کس چیز کے قائل ہیں اور کیا کیا انہوں نے الکافی میں ماشاءاللہ چیزیں نقل کی ہیں، پھر تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ پھر یاری اور اس کے حواری، اور حواری تو اتنے اس کے علمی طور پہ پٹیاں بندے ہوئے ہیں آنکھوں پہ اور عقل پہ پردے اللہ تعالیٰ نے گرا دیے۔ قرآن کی دشمنی دیکھیں، اہل بیت کی دشمنی اگر نسلیں بگاڑ سکتی، چہرے بگاڑ سکتی ہے، تو یہ شکل اکبر ہے، یہ شکل اکبر ہے۔ اس کی دشمنی آپ کو دنیا اور آخرت میں ویسے رسوا کرے گی، بلکہ اس سے زیادہ رسوا کرے گی جتنا اہل بیت کی دشمنی کرتی ہے۔ زیادہ کا لفظ میں نے کیوں بولا؟ چونکہ اہل بیت علیہ السلام جس کو امام اور پیشوا رہبر قرار دیں، اہل بیت علیہ السلام جس کتاب کے حوالے سے یہ کہیں کہ اگر اس کے علاوہ یعنی قرآن کے علاوہ ہدایت ڈھونڈنا چاہو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اہل بیت علیہ السلام جس کو معیار قرار دیں کہ ہماری جو بات تم تک پہنچے قرآن پہ پرکھو، پوری ہے اس کے مطابق بسم اللہ لے لو، نہیں اٹھا کر دیوار پر مارو، تو پھر ایسی کتاب سے دشمنی لینا اور ایسی کتاب کو ناقص کہنا اللہ سے دشمنی لینے کے مترادف ہے، خود اہل بیت سے دشمنی لینے کے مترادف ہے۔ تو انشاءاللہ ہم جناب کلینی کی الکافی سمیت، الکافی میں نقل ہوئی کچھ چیزوں سمیت کچھ ان کے نظریات بطور سوال اس کے حواریوں تک پہنچائیں گے، اور اس کے حواری پھر جا کے جب وزٹ کرتے ہیں، وہ جو شو لگتا ہے ہفتے بعد اس کے چینل پہ مداری شو، اس مداری شو میں جا کے اس سے پوچھیں کہ اگر کلینی کے کہنے پہ ہمیں جناب زید شہید کو ناسبی ماننا ہے تو سب سے پہلے ہمیں کلینی صاحب کے کہنے پہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانی ہے، کلینی صاحب کے کہنے پہ ہم نے اس چیز کو بھی ماننا ہے کہ علم جو ہے وہ انبیاء کی میراث ہے، وراثت ہے، جائیدادیں ان کی وراثت نہیں ہوتی۔ یہ کلینی صاحب کی اس میں سے میں ثابت کروں گا آپ کو کہ انہوں نے اس کو نقل کیا ہے اور اس کو ٹھیک کہا ہے۔ جی تو چلتے ہیں جی، ابتدائیہ لمبا ہو گیا۔ سب سے پہلے یہ تفسیر صافی جس کی جلد اول محمد بن مرتضیٰ المعروف ملا فیض کاشانی، یہ ان کی مشہور زمانہ، جیسے میں نے عرض کی کہ کوئی تفسیر اس تفسیر کے بعد ایسی نہیں آئی کہ جس میں اس تفسیر کا تذکرہ نہ ہو، حوالہ جات نہ ہو۔ اس میں سب سے پہلے جو آپ کی خدمت میں ہم نے دوسرے مقدمے سے چیز پیش کرنی ہے، اس کا عنوان ہے دوسرا مقدمہ، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ مختصر سا جائزہ اس بارے میں کہ قرآن مجید کا مکمل علم اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے۔ اب الکافی کی دوسری جلد سے ایک روایت شروع میں ہی، اوائل مقدمہ میں، آغاز مقدمہ میں جناب کاشانی نے لکھتے ہیں کہ کلینی نے کافی میں اپنی سند سے سلیم بن قیس العلی سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے امیر المومنین علیہ السلام کو یہ کہتے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ جو آیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی وہ مجھے پڑھاتے اور لکھواتے۔ غور کیجئے گا روایت کے الفاظ پہ، پڑھاتے بھی تے لکھواتے بھی۔ میں نے ان آیتوں کو اپنے ہاتھ سے لکھا، جناب امیر فرما رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کی تعویل، تفسیر، ناسخ، منسوخ، محکم اور متشابہات سب سے آگاہ کیا، اور میرے حق میں، اب یہ اس پہ ذرا تھوڑا آپ نے غور کرنا ہے، دعا جناب امیر کے حق میں کی کس نے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حق میں کس کے کی؟ امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حق میں۔ اچھا جی، میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا طلب کی کہ وہ مجھے ان آیات کا فہم عطا کرے اور مجھے یہ آیات یاد رہیں۔ میں نے نہ تو کتاب اللہ کی کسی آیت کو فراموش کیا۔ یہ الفاظ، اس روایت کے جملے آپ نے ذرا ان کے اوپر فوکس رکھنا ہے۔ کیوں رکھنا ہے میں ابھی بتاتا ہوں، لیکن ان کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے کبھی نہ تو کتاب اللہ کی کسی آیت کو فراموش کیا، یعنی بھلایا، فراموش کرنا، بھلا دینا، ذہن سے نکل جانا، اور نہ ہی اسے فراموش کیا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے املا کروایا تھا، یعنی لکھوایا تھا۔ دو چیزیں جناب امیر نے یہاں پہ تصدیق کی ہیں، ایک کہ نہ میں بھولا ہوں، نہ فراموش کیا اس کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے املا کروایا، اور نہ قرآن کی وہ آیت جو میں نے سنی، جیسے سنی الحمدللہ میں نے محفوظ کی، جناب امیر فرما رہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حلال و حرام، امر و نہیں، اور جو ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، اور جو کتابیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل نازل ہوئیں، خواہ اس میں اطاعت ہو یا معصیت، جو بھی علم انہیں عطا کیا گیا تھا وہ سرکار مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھا دیا، اور میں نے اس کو حفظ یعنی یاد کر لیا، میں نے اس میں سے ایک حرف کو بھی فراموش نہیں کیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور اللہ سے دعا کی کہ وہ میرے سینے کو علم و فہم، حکمت اور نور سے بھر دے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے جب سے میرے لیے دعا کی طلب کی ہے مجھے کچھ بھولتا ہی نہیں، اور جس شے کو میں نے نہیں لکھایا آپ کو اندیشہ ہے کہ میں بعد میں اسے بھول جاؤں گا، وہ بھی مجھے یاد رہتی ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آپ کے بارے میں مجھے نہ تو نسیان کا خوف ہے اور نہ ہی عدم واقفیت کا۔ اس روایت کو یاشی نے بھی اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے، اور جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اکمال الدین میں اس روایت کو نقل کیا، البتہ الفاظوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اور وہ فرق یہ ہے کہ شیخ صدوق کی بیان کردہ روایت میں جو آخری الفاظ ہیں ان میں کچھ اضافہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے بتلا دیا ہے کہ تمہارے اور تمہارے ان شرکا کے بارے میں میری دعا قبول ہو گئی ہے جو تمہارے بعد آئیں گے۔ میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بعد میرے شرکا کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ افراد اللہ نے جن ہستیوں کا تذکرہ میرے ساتھ فرمایا ہے، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت، مشہور زمانہ آیت کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی، اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں، اور پھر جناب حسن مجتبیٰ کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، پھر جناب سید الشہداء کے ہاتھ رکھتے ہیں، اور پھر غائبانہ تعارف باقی 9 اماموں کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے ہیں۔ اب آ جائیے، اس روایت کے مطابق اگر یاری دجالی کے عقیدے کو یعنی تعریف قرآن کے عقیدے کو درست مانا جائے تو جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے معاذ اللہ علم میں مشکوکیت پیدا ہو جاتی ہے، ان کے اس بیان میں مشکوکیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان آیات کو سنایا اور لکھوایا میں ان میں سے ایک لفظ بھی نہیں بھولا۔ اس معاملے میں مشکوکیت کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے مستجاب ہونے جو امیر المومنین کے حق میں ہوئی، اس میں مشکوکیت پیدا ہو جاتی ہے اگر قرآن کو نامکمل مانا جائے یا یہ تسلیم کر لیا جائے کہ قرآن میں سے کچھ آیات کو نکال دیا گیا اور بقول یاری دجالی اس کو خلیفہ سوم کے زمانے میں جلا دیا گیا، کچھ روایات کا سہارا لے کر وہ یہ کہتا ہے۔ تو اگر اس بات کو مان لیا جائے، قرآن کو ناقص مان لیا جائے، سب سے پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ جب جناب امیر کائنات خود اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ مجھے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں یہ دعا کی، اور خود رسول اللہ کو فرما رہے ہیں جناب امیر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ نہ بھی لکھوں تو مجھے اب یاد رہتا ہے، یعنی آپ کی دعا میرے حق میں قبول ہوئی۔ تو جب جناب امیر کائنات ایک آیت کو بھی فراموش نہیں کیا، انہوں نے ان کو ایک ایک لفظ یاد ہے، ان کو تفسیر، تعویل، ناسخ، منسوخ، متشابہات، محکمات سب یاد ہے، تو پھر یہ بتائیے کہ خلیفہ سوم کے زمانے میں جب اس کو جلا دیا گیا بقول یاری، کچھ آیتوں کو نکال دیا گیا، اور خاص کر وہ آیات جو اہل بیت کے حق میں تھیں جن میں 12 اماموں کے نام تھے، تو جناب امیر جو خود اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ میں ان میں سے کسی ایک لفظ کو بھی نہیں بھولا، کسی ایک آیت کو بھی میں نے فراموش نہیں کیا، تو جناب امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام جب ظاہری طور پہ چوتھے خلیفہ بنے، منصب خلافت پر بیٹھے، تو انہوں نے ان آیات کو کیوں دوبارہ قرآن میں داخل نہیں کیا؟ یا کیا جناب امیر کائنات جان بوجھ کر خاموش رہے؟ جیسا کہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ جناب امیر نے کہا کہ جناب میرا مکمل کردہ جمع کردہ قرآن، یعنی مفہوم پیش کر رہا ہوں اس روایت کا، وہ روایت بھی انشاءاللہ پیش کریں گے آپ کی خدمت میں، کہ میرا جمع کردہ قرآن تم نے نہیں لیا، اب تم اس کو کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے جب تک میرا آخری یعنی میری نسل میں سے آخری امام سامنے نہیں آ جائے گا، وہ اس کو لے کے آئے گا۔ نہایت ضعیف روایت۔ اب اس روایت پر بھی 2 سوال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو اس روایت میں آئے نا کہ جب جناب امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ایک ایک آیت کا ایک ایک لفظ یاد ہے، خلیفہ سوم نے جب وہ آیات نکال دی جس میں 12 اماموں کے نام تھے اور بھی کافی کچھ نکال دیا اور نہیں پتا کیا کیا نکال دیا، اس لیے تو کہا پھر کتاب ہدایت رہ نہیں جاتا قرآن، معاذ اللہ اگر یہ مان لیا جائے کہ اس میں تعریف ہو گئی۔ تو جناب امیر نے کیوں نہیں، جب منصبے دیکھیں پہلے تو آپ کہتے ہیں جی تقیتاً، حالانکہ امام تقیہ نہیں کرتے، امام تقیہ کر لیں وہ سارا ان کا فرائض منصبی جو ہے اس کا سارا جو ایک خاکہ ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن چلیں مان لیا جی پہلے تینوں خلفاء کے دور میں جناب امیر نے بڑی بڑی چیزیں نظر انداز کی، برداشت کی، خاموشیاں اختیار کی، حالانکہ قرآن کے معاملے میں، احکامات کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں جناب امیر کبھی خاموش نہیں رہے، لیکن مان لیتے ہیں تو جب آپ ظاہری طور پہ چوتھے خلیفہ بن گئے ہیں جناب امیر،
علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو پھر جناب امیر کو تو ایک ایک چیز زبانی حفظ اور یاد، اور اس میں شک کوئی نہیں. علی علیہ السلام انبیاء کے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے وارث ہیں، علم الہی کے وارث ہیں، علم لدنی کے وارث ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آپ تک آیا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی تحریف ہو گئی، کتنی آیات، کتنے 100 آیات کی روایات ہیں وہ نکال لی گئیں اور جناب امیر خاموش رہے اور اسی نامکمل کتاب کی تبلیغ اور ترویج کرتے رہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اب دوسرا اس پہ آ جائیں کہ جناب امیر فرما رہے ہیں کہ تم نے میرا جمع کردہ قرآن مسترد کر دیا، اب یہ قرآن تم نہیں دیکھو گے جب تک ہمارا آخری قائم جو ہے وہ قیام نہ کر لے. تو جناب امیر کے زمانے سے لے کے جناب قائم امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور تک جتنے مسلمانان عالم جو ہیں دنیا میں آئے گئے اور ابھی بھی سلسلہ جاری ہے اور پتہ نہیں یہ کتنے 100 سال مزید چلنا ہے، وہ ہدایت کہاں سے لے؟ ان کا کیا قصور؟ ان کو قیامت والے دن اس قرآن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے مطابق شکایت لگائیں گے کہ میری اس امت نے قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا. تو پھر قرآن کی اس آیت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ کیسے شکایت لگا سکتے ہیں کہ جب امت کے ہاتھوں میں مکمل قرآن آیا ہی نہیں؟ آپ بتائیے یہ کتاب ہدایت پھر کیسے رہ گئی؟ آل محمد علیہ السلام کس قرآن کا دفاع کرتے رہے؟ اس قرآن کا جو لوگوں کے سامنے نہیں، اس کا دفاع کرتے رہے. دفاع قرآن میں کتنی روایات آپ کو چاہیے، کتنی حدیث چاہیے؟ میں پیش کرتا ہوں، کر چکا ہوں کئی میری ویڈیوز میں دیکھ لیں، ابھی بھی کر دیتا ہوں. لیکن بتائیے پھر وہ کس قرآن کا دفاع ہے جو سامنے نہیں، جسے پڑھ ہی نہیں سکتے، جس کا پتہ ہی نہیں اس میں کون سی آیتیں نکال لی گئی. اب اللہ عالم کہ اس قرآن میں نماز جو ہے آگے جا کے منسوخ ہو گئی ہو، نماز کا حکم ختم ہو گیا ہو. واللہ عالم جو آیات نکال لی گئی اس میں رمضان کے روزے بھی ساقط ہو گئے ہوں، اٹھا لی گئی ہو یہ زحمت مسلمانوں سے. واللہ عالم اس آیات قرآنی میں کون کون سے نئے احکامات ہوں. تو پھر تو پورا دین کا کانسیپٹ، دین کا سارا آپ نے وہ بنیادیں ہلا دی اور منہدم کر دی دین کی عمارت، اگر آپ نے قرآن میں سے آیات نکالنے والے عقیدے کو دجالی یا اس طرح کے دیگر سابقہ کابرین. کوئی کہتا جی وہ مرزا یوسف نے کتاب لکھی، اور بھائی مرزا یوسف لکھے یا کوئی بھی لکھے، مرزا یوسف معصوم ہے؟ اس نے کتاب لکھ دی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے. اور تم لوگ مرزا یوسف کلینی یاری دجالی فلانا، تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ آل محمد علیہ السلام نے جو دفاع قرآن میں باتیں کی ہیں، جناب امیر کا خطبے پڑھو. اب خطبہ وہ خطبہ ہوگا جو شکشکیہ ہوگا جس میں جناب امیر نے خلفاء ثلاثہ کے حوالے سے وہ ان کے نزدیک ٹھیک ہے، بغیر سند کے بھی ٹھیک ہے، یعنی سند اس کی ہے لیکن اگر آپ کہیں نا جی اس کی سند کوئی کہیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جس خطبے میں جناب امیر کائنات قرآن پیغام اسلام بھائی چارہ وحدت اس کی بات کریں گے، نہیں جی نہج البلاغہ کی تو سند نہیں معتبر نہیں، یعنی محقق وہ جسے دجالی محقق مانے یاری دجالی، حدیث وہ جسے یاری دجالی حدیث مانے وہ حدیث ہے، کتاب وہ جس پہ یاری دجالی اعتبار کرے. تو پھر بدبختو کھل کے کہو کہ تم شیعہ نے علی تو ہو ہی نہیں، تم اس اینک والے جن کے شیعہ ہو، تم اس فتنہ پرور کے شیعہ ہو کہ جس کو لاؤں جی اس لیے کیا گیا ہے کہ جناب ادھر شیعہ مکتبہ فکر میں جو ہے نا اس چیز کی شدید کمی تھی کہ نوجوانوں کو تکفیری بنایا جائے. یعنی جو شیعہ کی تکفیر کرتے ہیں وہ شیعہ کی تکفیر کرتے ہیں، کسی بدبخت کی سوائے کچھ ناسبی اور خارجی ہوں گے کسی کی جرت ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کو وہ امام مانے نہ مانے، معصوم مانے نہ مانے، ان کی تکفیر کر دے؟ تم لوگوں نے دجالی کے کہنے پہ جس آگ کو چھیڑا ہے، جس جلتی آگ میں ہاتھ ڈالا ہے، تم لوگوں نے مقدسات اور بزرگان اہل سنت کی تکفیر شروع کر دی، جن کی تکفیر خود آل محمد نے نہیں کی. کوئی ایک مائی کا لال سامنے آئے یاری سمیت اور بتائے کہ مولا علی خلفاء ثلاثہ کو مسلمان نہیں مانتے تھے؟ آئے ذرا سامنے آئے. مسئلہ یہ کہ سامنے آتا نہیں، اپنے چینل پہ بلاتا ہے، جہاں دیکھتا ہے کہ اب میری گردن علمی طور پہ دبوچ لی گئی، آواز نہیں آ رہی اور بھائی تم سے بات نہیں ہو سکتا، کال کاٹ دے گا. میرے ساتھ نہیں کئیوں کے ساتھ یہ. اور اس کے جو پجاری اور ہواری آ کے کومنٹس میں ہمیں کہتے ہیں نا جی ادھر جائیں مناظرہ کریں مناظرہ. اور بھائی پہلے اپنے علمی ابو جی کو تو تیار کر لو، اس سے حلف لے لو کہ کال نہیں کاٹے گا، زنانوں کی طرح بھاگے گا نہیں، فرار نہیں کرے گا کال کاٹ کے. تو آ جائے، ہمارا تو چیلنج ہے، اوپن چیلنج ہے، آج بھی لیتے جاؤ. اسے کو کسی نیوٹرل پلیٹ فارم پہ آئے، ایک صدر مناظرہ ہو جو ساری اس کی زیر صدارت سارا مناظرہ ہو، جو 10-10 منٹ کے ٹائم میں کسی کو کراس بات نہ کرنے دے، جو کسی کو ذاتی حملے نہ کرنے دے. لے آؤ اس دجالی کو، اس جیسے 200 دجالی اور کلون کے ذریعے بنا لو اور ان کو بھی لے آؤ. انشاءاللہ دفاع قرآن میں، دفاع جناب زید شہید میں 1 انچ بھی تم ہمیں پیچھے نہیں پاؤ گے. تو قرآن کو اگر ناقص مان لیا جائے، قرآن میں اگر تحریف والے عقیدے کو مینوان لے لیا جائے، معاف کرنا پھر جناب امیر کائنات کی اس خاص کر روایت اور دیگر جو دفاع قرآن میں پورا نہج البلاغہ پڑا ہے، یہ سب مشکوک ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کی کہ جناب امیر نے اس قرآن کو چھپا لیا کہ تمہیں اب یہ صرف مہدی جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے زمانے میں ملے گا. تو اس دوران جتنے کروڑوں اربوں مسلمان دنیا میں آئے اور چلے گئے، بھائی ان کا قصور کیا؟ ان کا کیا قصور؟
اور آخری بات میری اس بابت میں، پھر میں آگے چلتا ہوں تعریف قرآن کی روایات پہ جناب مولا کاشانی نے جو روشنی ڈالی ہے. آخری بات میری سنتے جائیں اس عنوان سے کہ جناب امیر کائنات مت بھولیے، صرف داماد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، صرف جناب حسنین کریمین علیہ السلام کے بابا جان نہیں، صرف جناب سیدہ پاک زہرا سلام اللہ علیہ کے شور نامدار نہیں، امام وقت بھی ہیں. اور امام بظاہر طور پہ خلیفہ بن کر بھی ان آیات کا جب جناب امیر کائنات کہہ رہے ہیں اور یقیناً حق فرما رہے ہیں، علی ہے ہی حق، جب فرما رہے ہیں علی علیہ السلام اپنی پاک زبان سے کہ مجھے ایک ایک آیت یاد ہے، کیوں جناب امیر کائنات نے وہ آیات کو پھر بتایا نہیں؟ معاذ اللہ یہ سمجھیں کہ امام معصوم جن سے بقول شیعہ عقائد کے مطابق نہ غلطی ہوتی ہے، نہ وہ لغزش کھا سکتے ہیں، نہ وہ غصے میں اپنا آپ کھو دیتے ہیں، تو پھر کیا معاذ اللہ وہ غصہ کر گئے اور اصلی آیات کی بظاہر خلافت میں آنے کے باوجود بھی اصلی آیات سے عوام کو روشناس نہ کرایا؟ کچھ سوچو، کچھ سمجھو کہ یہ بات پھر ادھر رکتی نہیں. پھر وہی بات جو میں اکثر کہتا ہوں کہ بقول یاری مداری انا نحن نزلنا ذکرا و انا لہ لحافظون، اس سے مراد یہ حفاظت ہے ہی نہیں، وہ یہ یاری مداری یہ کہتا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ جی ہم نے وارثان قرآن بنا دیا آل محمد علیہ السلام. اچھا، اللہ نے تو بنا دیا، اللہ پاک نے احسان فرمایا، ان ہستیوں پہ فضل و کرم فرمایا، جیسا کہ وہ شروع سے فرماتا آیا یہ اس کی محبوب ہستیاں ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک نہیں. تو پھر ان ہستیوں نے کیا کیا؟ معاذ اللہ اللہ نے ان کو وارث بنایا، انہوں نے اپنے سامنے ڈاکہ مروا لیا قرآن میں کہ خلیفہ سوم نے وہ آیات نکال دیں، جلا دیں، کئی سو آیات نکال لیں. جناب امیر خاموش رہے. مت بھولو جناب امیر امام اول ہیں، اور امام کے فرائض منصبی میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ شریعت میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنے دے گا، قرآن میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنے دے گا، وہ تشریحات اور توضیحات کے معاملے میں سب سے آگے کھڑا ہوگا. اور جہاں بات دفاع قرآن اور اسلام کی آئے گی تو امام سب سے پہلی لائن میں اپنے بال بچوں سمیت آپ کو کھڑے نظر آئیں گے. اگر ایسا نہیں تو معاف کرنا، پھر امامت کا کانسیپٹ بھی تم ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ امامت کا کانسیپٹ ہم کہتے ہیں امامت محافظ عقیدہ ختم نبوت. کیوں؟ کیونکہ محافظ اسلام، محافظ شریعت وقت کا امام ہوتا ہے. تو اگر وقت کے امام کے سامنے یہ شب خون ڈل گیا قرآن میں، آیات قرآنی نکال لی گئی ظالموں، تو پھر وہ امام کس طرح رہے، کس چیز کے رہے؟ معاذ اللہ خود بتاؤ. ہم تو جس علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو امام معصوم اور امام اول مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ علی ابن ابی طالب جیسی شخصیت موجود ہو اور کوئی بھی آ کے آیات قرآنی نکال لے. یہ تم لوگوں کو ایسا عقیدہ مبارک ہو، تم لوگوں کو ایسی ضعیف روایات، گھڑی روایات مبارک ہو، تم لوگوں کو قرآن سے دشمنی مبارک ہو اس اینک والے جن کے کہنے پہ کہ جس نے قیامت میں تم لوگوں کی خاطر سامنے کیا آنا ہے، اس کو اپنی ویل ہی نہیں ملنی. اب چلیے اب چھٹے مقدمے کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ تعریف قرآن کے حوالے سے یہ چھٹا مقدمہ ہے جی. اس میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ جمع قرآن اور تعریف قرآن نیز اس میں زیادتی اور کمی کے بارے میں وارد ہوا ہے، اس کی تعویل. اب ملا فیض کاشانی نے یہ باب باندھا. لکھتے ہیں کہ علی بن ابراہیم قمی نے تفسیر قمی نہایت ضعیف روایات پر مشتمل تفسیر برہان اور تفسیر قمی، ان سے دینی طالب علم جن کا بھی اتنا پختہ وہ شعور نہیں ہے وہ ان سے دور رہے. تفسیر قمی نہایت ضعیف روایات اور غالیوں نے بھر کے اس میں ٹھوکا ٹھکائی کی ہوئی روایات کی، اس سے دور رہے. خیر وہ لکھتے ہیں کہ جی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی سے ارشاد فرمایا، اے علی قرآن میرے بستر کے پیچھے صحیفوں میں ریشم کے پارچے اور کاغذ پر تحریر شدہ موجود ہے، اسے لے لو اور جمع کرو اور اسے ضائع نہ ہونے دو، جس طرح یہودیوں نے توریت کو ضائع کر دیا. علی علیہ السلام تشریف لے گئے اور سب کو پیلے کپڑے میں جمع کر دیا، اس پر مہر لگا دی اور اپنے گھر میں رکھا اور فرمایا جب تک میں اس وقت تک اطمینان سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اسے ایک جگہ تحریری شکل میں جمع نہ کر دوں. امام نے فرمایا اگر کوئی شخص آپ سے ملاقات کے لیے آتا تھا تو آپ چادر اوڑے بغیر اس سے ملنے جاتے تھے یہاں تک کہ آپ نے قرآن جمع کرنے کا کام کر لیا. اس کے بعد کتاب کافی میں محمد بن سلیمان کی روایت کے مطابق بعض صاحب نے جناب علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین سے کہا میری جان آپ پر فدا ہو، ہم کچھ آیات سنتے ہیں وہ ہمارے پاس اس طرح نہیں جیسے ہم سنتے ہیں اور نہ ہی ہم انہیں اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ آپ سے ہم تک پہنچا ہے، تو کیا اس صورت میں ہم گناہ گار ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تم ویسے ہی پڑھو جیسا تم نے سیکھا ہے، ان قریب تم تک وہ آ جائے گا جو تمہیں سکھا دے گا. اب ملا فیض کاشانی کہتے ہیں کہ یہاں وہ آنے سے مراد جناب صاحب الامر علیہ السلام ہے. اچھا جی، اسی طرح جناب کلینی کی ایک اور روایت نقل کرتے ہوئے سالم بن سلمہ سے روایت کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام کے سامنے کچھ آیتیں پڑھی، میں نے قرآن کے وہ حروف سنے جو اس سے مختلف تھے جو عام قرآن میں ہیں، یعنی وہ نکالے ہوئے حروف تھے. یہ وہ آیات ہیں جو تعریف قرآن کے بارے میں کلینی صاحب نے بار بار کے لے کے آئے ہیں. اچھا، امام صادق علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اس
اس کی قرت سے رک جاؤ اور اس طرح پڑھو جس طرح دوسرے عام مسلمان پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ قائم کا ظہور ہو جائے۔ امام جب قیام فرمائیں گے تو اللہ کی کتاب کو اس کی حد کے مطابق تلاوت فرمائیں گے۔ آپ نے وہ مصحف نکالا جسے امام علی علیہ السلام نے تحریر فرمایا تھا اور فرمایا اے علی، اسے علی علیہ السلام نے کتابت کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے نکالا اور ان سے کہا یہ اللہ کی کتاب اسی ترتیب سے ہے جیسی اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، میں نے اسے دو لوگوں کے درمیان جمع کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ ہمارے پاس مصحف جامعہ ہے جس میں قرآن موجود ہے، ہمیں آپ کے جمع کردہ قرآن کی ضرورت نہیں، یہ لوگوں نے جناب امیر سے کہا۔ تو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آ گئی وہ روایت، سنیے ذرا۔ تو جناب امیر نے فرمایا خدا کی قسم تم آج کے بعد اسے میرے جمع کردہ اور مکمل قرآن کو نہ دیکھو گے، مجھ پر لازم تھا کہ جمع کرنے کے بعد تمہیں بتلا دوں تاکہ تم اس کی تلاوت کرو، لیکن اگر تم نہیں دیکھنا چاہتے تو پھر تم اسے اب آج کے بعد کبھی نہ دیکھو گے جب تک قائم نہ آ جائے۔ تو مجھے بتائیے بات وہی آ گئی، امام وقت علی بن ابی طالب علیہ السلام اگر اصل چیز کو غصہ کر کے یا لوگوں نے جو رویہ اختیار کیا اس سے دل برداشتہ ہو کر، چلیں غصہ نہیں دل برداشتہ ہو کر اگر اصل چیز کو قرب قیامت تک چھپا لیں گے، عوام کے سامنے نہیں لائیں گے، تو بتائیے کہ پھر اس وقت سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے جب امام کا ظہور ہو جائے گا انشاءاللہ، اس وقت تک مسلمان جو پیدا ہوتے رہے آتے رہے جاتے رہے، ان کا کیا قصور کہ اللہ نے اپنی الہی کتاب ان تک پہنچنے نہ دی۔ اصل کتاب یعنی کتاب تو الحمدللہ ہے اور مکمل ہے، محفوظ ہے، اس پہ شک کرنے والا اسلام سے باہر ہے۔ میں ان روایات کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بتائیے پھر کہ اللہ نے اپنی الہی اور آخری اور مکمل کتاب جس میں قیامت تک اب اور کتاب کوئی نہیں آنی اور شریعت کوئی نہیں آنی، اللہ نے لوگوں کو ہی پتہ نہیں 2000 3000 4000 اور آگے کتنا عرصہ 5000 سال لگ جائیں کہ وہ اصل کتاب سامنے ہی نہ آئے، تو ان 5000 سالوں میں جو مسلمان مومن دنیا میں آیا گیا ان کا قصور کیا ہے یہ بتائیے۔ یعنی ان چند لوگوں کے گروہ کی سزا کہ جنہوں نے کہا نہیں جی ہمارے پاس قرآن ہے، ہمیں آپ کے جمع کردہ کی ضرورت نہیں، ان کے ان الفاظ کی سزا اللہ تعالیٰ امام کے ذریعے قیامت تک کے مسلمانوں کو دے گا۔ تو یہ پھر اللہ کو عادل کیوں مانتے ہو؟ پھر شیعہ اصول دین میں سے عدل نکال دو نا، پھر معاذ اللہ پھر اللہ کی عدالت پہ سوال کہ یا اللہ وہ تو 5 10 15 20 50 100 لوگ ہوں گے جنہوں نے جناب امیر کا قرآن نے لیا، یا اللہ تو نے اس کے بدلے میں ساروں کو یہ اصلی قرآن سے محروم کر دیا، ہدایت کہاں سے لیں؟ کہاں سے حدیث رسول اور آل رسول علیہ السلام کو ہم پرکھیں جب اصلی چیز ہمارے پاس موجود نہیں؟ خیر اب آ جائیں جی ملا فیض کشانی کا اپنا بیان۔ کہتے ہیں کہ میں آگے بریکٹ میں فیض کشانی کہتا ہوں کہ اگر ہم ان روایات پر اعتماد کریں گے جن میں آیات کی ترتیب اور تغیر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے تو پھر افسوس کے ساتھ قرآن پر ہمارا اعتماد باقی نہیں رہے گا جس مشن پہ یاری اور اس کے حوالے لگے ہوں گے۔ یہی وہ چیز جناب کاشانی کہتے ہیں اگر ان روایات پہ جو تعریف قرآن اور اس کی تبدیلی کے بارے میں اگر ہم ان پہ اعتماد کریں تو پھر ہمارا اعتماد قرآن سے اٹھ جائے گا۔ اس لیے ایسی صورت میں یہ احتمال ہوگا کہ قرآن مجید کی ہر آیت جس طرح نازل ہوئی تھی اب پتہ نہیں ویسی ہے کہ نہیں ہے، اس میں تغیر واقع ہوا اور تعریف ہوئی، اور ہمارے لیے قرآن مجید کی حیثیت وہ باقی نہ رہے گی جو ایک الہی کتاب جو ایک دستور زندگی آئین زندگی کی ہونی چاہیے، وہ حیثیت ہماری نظروں سے قرآن کی معاذ اللہ ختم ہو جائے گی اگر ضعیف روایات پہ اعتبار کرتے، اور اس کا فائدہ ختم ہو جائے گا، جبکہ اس کی تباہ کرنے اور اس سے تمسک رکھنے کی وصیت کی گئی ہے اور نصیحت کی گئی ہے۔ یہ ملا فیض کاشانی لکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مبارکہ فصلت میں کہ یہ غالب کتاب ہے، انہ لکتاب عزیز، یہ غالب کتاب ہے۔ کون سی کتاب؟ کہ نہ باطل اس کے سامنے ایسے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے۔ لو جی اب قرآن میں اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے یاری اور اس کے حواری، کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ کتاب ہے کہ باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ اب باطل کون ہوگا؟ باطل کیا یہ چیز باطل میں نہیں آئے گی کہ ایک بندہ اٹھے اور قرآن کی آیات ہی چھپا لے جلا دے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ اب اس کی وہ حفاظت جو ہے وہ ظاہری حفاظت ہے ہی نہیں۔ آپ کو کون کہتا ہے؟ کیا بدبخت یورپ میں آج بھی قرآن کو جلانے کی جسارت نہیں کرتے؟ ملاؤن خدا ان کو تباہ و برباد کرے۔ تو پھر معاذ اللہ پھر وہ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، وہ تو ختم ہوگی آیت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس کی حفاظت کروں گا، اور اللہ حفاظت کرتا ہی نہیں، جس کا جو دل کرتا ہے قرآن کو جلانے کی جسارت معاذ اللہ کرتا ہے۔ اور بھائی اس سے مراد یہ تھا کہ جس طرح یہودیوں نے توریت میں اور نصارہ نے اپنی انجیل اور اس میں بائبل میں جو شب خون مارے اپنی مرضی کے مطابق، وہ اس میں نہیں لگ، اس کی حفاظت ہے یہ، اس میں تعریف نہیں ہو سکتی، کمی نہیں ہو سکتی، بیشی نہیں ہو سکتی۔ آگے لکھتے ہیں کہ بے شک سورہ مبارکہ حجر کی یہ آیت بھی ہمارے سامنے ہے، وہی انا نحن نزلنا ذکر والی، انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ تو ایسی صورت میں تعریف اور تغیر کیسے راہ پا سکتا ہے، کیسے راستہ بنا سکتا ہے کہ کوئی بندہ آئے اور اس میں یا تعریف کر دے، کمی کر دے یا زیادتی کر دے؟ پیغمبر گرامی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ کرام سے روایت ہے، اب یہ سنیے، اب یہ وہی بات آ گئی معیار والی، ان سے روایت ہے اور متواتر روایت ہے
یعنی یہ وہ روایت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے اور اسی کافی میں ملتی ہے، اور یہ وہ روایت ہے کہ جو امام صادق علیہ السلام سے بھی ملتی ہے اور اسی کافی میں ملتی ہے۔ کیا روایت ہے کہ جب کسی حدیث کی روشنی اور صحت معلوم کرنا چاہتے ہو تو اسے اللہ کی کتاب کے سامنے پیش کرو۔ کس کو؟ حدیث کو، حدیث معصوم کو اللہ کی کتاب کے سامنے پیش کرو۔ اگر وہ کتاب اللہ اس کی تصدیق کر دے یعنی اس کے موافق ہو تو صحیح ہے، اگر کتاب اللہ اس کی تردید کر دے یعنی وہ کتاب اللہ کے خلاف جھوٹی ثابت ہو جائے، اور اگر وہ حدیث کو کتاب خدا جھٹلا رہی ہے، ایسی حدیث کا تم پر شیعو تم پر رد کر دینا واجب ہے۔ کسی ایسی حدیث کو نہ لینا کہ جس کی مخالفت اللہ کی پاک کلام کر رہی ہو۔ لو یاری کے پیچھے اور کیوں بدبختو اپنی قبر میں، برزخ میں اور روز قیامت کیوں اپنی تباہی کا اپنے ہاتھوں سے سامان کر رہے ہیں؟ خدا کی قسم قرآن کا دشمن، میں کہتا ہوں کہ وہ صرف اس ہڈیوں کا ڈھانچہ لوگوں کو دکھائے نا قمیض اتار کے کہ میں نے اتنی زنجیریں ماری، اتنی عزاداری کی کہ ماس اڑ ہی گیا، لیکن دل میں وہ قرآن کے نقص کا قائل ہو، خدا کی اتنی زنجیریں اور پڑیں گی اس کو، یہ تو کچھ بھی نہیں خدا کے واسطے۔ اور تمہارے معصوم کیا فرما رہے ہیں کہ تم پر واجب ہے ہر اس حدیث کا رد کرو جو کتاب اللہ کے خلاف ہو، اور کتاب اللہ جب مکمل نہیں تم لوگوں کے مطابق، تمہارے استاد کے مطابق، جناب کتاب اللہ جب ناقص ہے معاذ اللہ، اور پھر کہاں جا کے حدیثوں کے معیار چیک کرو گے؟ تمہیں کیا پتا کہ کتاب اللہ کی جو کچھ سو آیتیں نکال لی گئیں بقول جاری دجالی اور گزشتہ کابرین کے مطابق، اور تمہیں کیا پتا کہ ان میں آگے جا کے تمہیں غیر اللہ کی عبادت کا بھی اجازت ہو، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ پھر قیاسی ہے نا، جتنے قیاسی گھوڑے، اور خدا کے واسطے کو عقل سے کام لو۔ جناب ملا فیض کاشانی آگے لکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ شیخ صدوق رئیس المحدثین ہیں، وہ اپنی کتاب اعتقادات میں فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قرآن کو اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا وہ وہی قرآن ہے جو آج دو دفتیوں کے یعنی دو گتوں کے درمیان موجود ہے اور لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ قرآن اس سے زیادہ نہیں ہے، الحمد سے والناس تک جتنی اس درمیان میں آیات ہے قرآن وہی ہے، یہی مکمل ہے، یہی محفوظ ہے۔ اور فرمایا شیخ صدوق نے اس قول کو نقل کیا کہ جو ہماری جانب یہ نسبت دیتا ہے کہ قرآن اس سے زیادہ تھا جو کہ نکال لیا گیا، وہ بدبخت کذاب ہے۔ لو شیخ صدوق اس قول کے راوی ہیں کہ جو ہماری طرف یہ نسبت دے یا ائمہ کی طرف کہ قرآن اس سے زیادہ تھا جیسے یہ دیتا ہے یہ مکاری دجالی، تو شیخ صدوق کہتے ہیں کہ ائمہ کے قول کے مطابق وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اور شیخ الطائفہ محمد بن حسن الطوسی نے اپنی کتاب تبیان میں فرمایا کہ جہاں تک قرآن میں زیادتی یا کمی کا سوال ہے تو ایسی کوئی بات مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں تک زیادتی کا سوال ہے تو اس کے باطل ہونے پر سب کا اجماع ہے کہ یہ عقیدہ ہی باطل ہے۔ لو میں نے عرض کی اگر تم لوگوں نے کلینی صاحب یا دیگر شیعہ کتب سے کچھ روایات کو لے کے قرآن کو ناقص ماننا ہے، خدا کی قسم یاری کو سامنے لے آؤ، میں شیعہ کتب سے ایسی روایات تمہارے سامنے ڈھیر لگا دوں گا کہ تم لوگوں کو ماننا پڑے گا کہ برادران اہل سنت کا امامت اور خلافت، صدق اور دیگر کچھ معاملات کے اوپر موقف ٹھیک ہے، چونکہ یہ موقف ہماری اپنی شیعہ کتب میں ہے۔ پھر کدھر جاؤ گے، کدھر بھاگو گے؟ پھر کیا کہو گے؟ او جی مکتب میں یہ گھسا دیں، او جی بنی امیہ کے دور میں گھسا دی گئی، او جی ضعیف ہے اور فلانا ہے۔ جہاں بات قرآن کے نقص کی معاذ اللہ ہے وہاں پہ جناب بالکل صحیح۔ کیوں؟ کیونکہ جی ہم سے سنی برادر سوال کرتے ہیں کہ امامت اگر منصوص من اللہ عقیدہ ہے نا تو قرآن میں اس کا واضح حکم کیوں نہیں؟ تو پھر ہم یہ کہہ کے جان چھڑاتے ہیں کہ قرآن میں حکم تھا وہ خلیفہ سوم کے زمانے میں نکال لے، یعنی جہاں علمی طور پہ عاجز آ جو اپنے کسی عقیدے کو ثابت کرنے پہ، اور بدبختوں اٹھ کے قرآن پہ چڑھائی کر دو کہ قرآن ہی ناقص ہے معاذ اللہ۔ اچھا تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا اجماع ہے کہ جہاں تک قرآن میں زیادتی کی ایک عام مسئلہ ہے کہ اس میں یہ آیتیں زیادہ تھی، کم کر دی گئی، یہ عقیدہ باطل ہے۔ اچھا جہاں تک کمی کا سوال ہے تو بظاہر مسلمانوں کے مذہب میں یہ بات درست نہیں، اور ہمارے مذہب میں بھی یہی نظریہ ہے کہ قرآن میں کسی قسم کی نہ کمی ہوئی نہ زیادتی ہوئی، اور سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ شیخ ابو علی تبرسی مجمع البیان میں فرماتے ہیں کہ جہاں تک قرآن میں کچھ اضافے کا سوال ہے تو اس کے باطل ہونے پر ہمارے اصحاب کا اجماع ہے کہ یہ عقیدہ باطل ہے، اور جہاں تک کمی کا سوال ہے تو ہمارے صاحب کی جماعت نے اس بارے میں روایت کی ہے، اور حشویہ فرقے کا ایک گروہ اس کا قائل ہے کہ قرآن میں تغیر اور کمی واقع ہوئی ہے، لیکن ہمارے صاحب کا مسلک یعنی شیعہ مسلک اس کے خلاف ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں نہ کوئی کمی کر سکتا ہے نہ زیادتی کر سکتا ہے۔ اور سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے اس بات کی حمایت کی ہے، اور اسی طرح دیگر اکابرین کے کچھ نام لکھے ہیں کہ قرآن نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ اور جاوید معجزہ ہے، علوم شریعہ احکام دینیہ کا ماخذ ہے، اور مسلمان علماء اس کے حفظ کرنے اور اس کی حمایت کرنے میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر قرآن میں کسی کمی بیشی کا عقیدہ منوان لے لیا جائے تو پھر احکام بھی گئے، علوم شریعہ بھی گئے، اور یہ معجزہ بھی نہ رہا۔
سبحان اللہ. آپ بتائیے جناب عیسیٰ کا معجزہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں مردے زندہ کراتا تھا. جی اب ایک مردہ زندہ ہوا اور بغیر بات کیے فوت ہو گیا، اس کو معجزہ مانیں گے لوگ؟ وہ کہیں گے جناب عیسیٰ اس کو کہیں ہم سے کلام تو کرے، جیسا کہ مردوں نے کی کلام، اٹھ کے نبی خدا کو سلام کرتے تھے. قرآن مجید فرقان حمید میرے آقا خاتم الانبیاء میرے مرشد پاک معصوم اول وجہ تخلیق کائنات خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اور میرے نبی کو جو معجزہ ملے معاذ اللہ ناقص معجزہ ملے، بدبختو سوچا کرو کہ قرآن کو ناقص مان کے تم کس کس ہستی کے کس کس فضائل کا انکار کرتے. اسی طرح طبرسی نے مزید فرمایا کہ قرآن کا تفصیلی علم یا قرآن کے بعض حصے کا علم اس کے نقل کیے جانے کی درستگی پر مکمل علم کی مانند ہے. اور آپ نے فرمایا کہ قرآن زمانہ پیغمبر گرامی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع اور یکجا ہو چکا تھا اور آج تک بالکل اسی طرح موجود ہے. یہی قرآن ائمہ کے زمانے میں تھا، یہی قرآن دور رسالت میں جمع ہو گیا، یہی قرآن ائمہ تک پہنچا اور یہی قرآن الحمدللہ آج بھی رائج. محترم ناظرین و سامعین، ہم تو دفاع قرآن کی نوکری پر مامور ہیں، کرتے رہیں گے، پیغام پہنچاتے رہیں گے. یہ اب لوگ کہتے ہیں جی وہ میں قیاس پہ گفتگو کرتا ہوں، یاری جو ہے کتابوں سے بات کرتا ہے. اب فرق کیا؟ یاری فارسی اور عربی میں متن پڑھتا ہے، ہم اردو میں، چونکہ ہم جو ہیں طالب علم ہیں اور اپنے جیسے طالب علم اور کم علم والے لوگوں کے لیے سبق لے کے آتے ہیں، خود بھی سنتے ہیں ان کو بھی سناتے ہیں. اب وہ عربی یا فارسی میں اگر متن پڑھتا ہے، روایات تو یہی ہوتی ہیں جو میں نے ابھی پڑھی تعریف قرآن کے بارے میں، جی ان پہ اپنی طویل کرتا ہے. تو میرے محترم یہ تفسیر صافی علی روحانی نے تو نہیں لکھی، ڈاکو صاحب نے تو نہیں لکھی، یا ہم جیسے ہم خیالوں نے تو نہیں لکھی. اور اسی تفسیر صافی کا رد کروا دیجئے، پھر آپ اسی سے جا کے ساجد نقوی صاحب سے کروا دیجئے، جس کا سیستانی صاحب سے کروا دیجئے، خامنہئی صاحب سے کروا دیجئے. اور اگر نہیں تو پھر ہماری بات پہ نہیں، اپنے کابرین کی بات پہ تو اعتماد کرو. اور جیسے میں نے عقلی اور منطقی دلائل دی آپ لوگوں کو کہ اگر آپ نقص قرآن، تعریف قرآن میں کمی کا عقیدہ رکھتے ہیں اس دجالی کے کہنے پہ، تو آپ جناب امیر المومنین کے علم پر شک کرتے ہیں معاذ اللہ. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء سرکار کے معجزے پر معاذ اللہ شک کرتے ہیں. آپ دیگر ائمہ طہار نے جو دفاع قرآن کیا، آپ ان پر پس پردہ الزام کے مرتکب ہو جاتے ہیں. کس الزام کے؟ کہ بھائی آپ کس قرآن کا ہمیں بتا رہے ہیں پڑھنے کا، اس کا یہ فائدہ جو مکمل ہی نہیں معاذ اللہ. اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر اس عقیدے کو لے لیں تو بڑے وسوسات آپ کے ذہنوں میں آ جائیں گے. نوجوانوں آپ کے ذہن میں یہ بھی آئے گا کہ یار سورہ بقرہ میں روزے فرض ہوئے، پتہ نہیں اگلی کسی صورت میں جن کو نکال دیا گیا قرآن سے اس میں منسوخ ہو گئے. آپ کو پتہ چلے کہ یار نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، قائم کرنے کا حکم ہے، سب کچھ ہے، پتہ نہیں اگلی کسی آیت میں نکال دیا ہو، اس حکم کو اللہ نے منسوخ کر دیا ہو، اس آیت کو نکال. اس طرح کے پھر اتنے کے سوالات تمہارے ذہنوں میں اٹھیں گے کہ تم معاذ اللہ تم اسلام سے باغی ہو جاؤ گے، دوڑ جاؤ گے. یہ بات لکھ لو میری، تم اسلام سے متنفر ہو جاؤ گے معاذ اللہ. خدا کے واسطے اپنے والدین پہ رحم کرو، شیعت پہ رحم کرو. یہ دجالی فتنہ ہے، خدا کی قسم یہ ایک فتنہ ہے. یہ کوئی عالم نہیں ہے. یہ مناظر دیکھیں، مناظر ہندوؤں میں بڑے ہیں تو مسلمان مولویوں سے جا کے مناظرے کرتے ہیں، عیسائیوں میں بڑے ہیں، اور برادران ہمارے مسلمان بھائیوں میں بڑے ہیں. چرب زبان ہونا، ضعیف روایتوں کے سر پہ کسی پہ چڑھائی کر دینا، یہ اور بات ہے. لیکن ایک بندے کے کہنے پہ آپ قرآن سے ٹکر لینے جا رہے ہو، قرآن سے، تو پھر معاف کرنا، تم نے قرآن سے ٹکر نہیں لی، تم نے جناب امیر پہ ٹکر لی ہے، جناب حسین سے ٹکر لی علیہ السلام. خدا کے واسطے ہوش کے ناخن لو. باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.